بعض لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ روزہ بہت سخت لگ رہا ہے کیونکہ بہت شدید گرمی ہے، ذرا سا بھی آپ دھوپ میں چلیں، تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں تو سخت پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صبح 9 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا؟ دیکھو میرے بھائی، کم ہمتی یہ بری چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ اتنے آرام سے۔ یاد رکھو، اپنے ضمیر کو مردہ کر کے زندگی گزارنے والا آدمی کبھی سکون میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ نے کہہ دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا، نہیں رکھو گے تو یاد رکھو یہ اسلام کا رکن ہے، جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر روزے تو اصل نام ہی مشقت اور محنت کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سردی میں رکھ لیں گے، بھائی اللہ تعالیٰ نے گرمیوں میں کیوں رکھ دیے پھر روزے؟ یہ اسلامی جو سال ہے نا، ان میں ایک بڑی حکمت کیا ہے کہ یہ سردی سے گرمی اور گرمی سے سردی کی طرف یہ مہینے کھسکتے رہتے ہیں، تاکہ ایک شخص کی زندگی میں نہ تو ہمیشہ گرمیوں کے روزے آئیں اور نہ ہمیشہ سردیوں کے۔ یہ بڑی حکمت ہے اس میں۔ تو یہ حکمت کیا ہے؟ اب ناروے میں 19-20 گھنٹے کا روزہ چل رہا ہے، لیکن جہاں ان کے روزے 20-20 گھنٹے کے ہوتے ہیں وہیں 18 سال کے بعد 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں پھر وہ۔ اب یہ گرمیوں کا روزہ ہے تو اللہ کے بندو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک تو روزے ہمیشہ نہیں ہوتے، اللہ نے جہاں یہ کہہ دیا نا کہ تم پر روزے فرض ہیں، وہاں تسلی دے دی ایام معدودات، ساری زندگی کی ٹینشن نہیں ہے، چند گنے چنے دن ہیں، 29 یا 30، بس اس کے بعد پھر عید کے دن چھٹی۔ باقی کسی کو بھی گرمی کی شدت ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، نہ روزہ آپ، کیونکہ اسلام کا رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی۔ بھائی 29 دن رکھ لو، اور اس میں بھی تمہاری زندگی میں 2 دفعہ گرمیوں میں آئیں گے، وہ ٹینشن والے ہوں گے، اور زندگی میں 2 دفعہ سردیوں میں آئیں گے، وہ تو بہت حلوے کی طرح آسان ہوں گے۔ دسمبر کے روزے بھی ہم نے رکھے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، کتنا آسان اللہ نے رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے جون جولائی کے نہیں رکھے۔ 36 سال کے بعد روزہ ریپیٹ ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ 36 سال کے بعد اسی موسم میں آتا ہے جس میں 36 سال پہلے آیا تھا۔ تو انسان کی زندگی میں 36 سال 2 دفعہ ہی آتے ہیں، وہ بھی بشرطے کہ ہم میں سے ہر شخص کے مقدر میں زندگی ہو، ورنہ کوئی پتہ نہیں آخری رمضان ہو کون بچے گا کون مرے گا۔ تو اس لیے کم ہمتی، مجھے بہت غصہ آتا ہے جب ہٹے کٹے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار برداشت نہیں ہو رہا میرے سے، برداشت نہیں ہو رہا، تھپڑ مارو جا کے کمبخت کو۔ اس لیے ہمت کر کے روزے رکھیں، دل لگے نہ لگے، میں بار بار کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑ جاؤ آرام سے، کروٹیں لیتے رہو، ٹھنڈے پانی سے نہاتے رہو، بیٹھے رہو، مری چلے جاؤ۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، کہاں جا کے، بہت سے لوگ پنجاب کے پیسے والے ہیں لیکن رمضان کے روزے نہیں چھوڑتے، تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مری چلے جاتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ مزدور کیسے رکھے گا، یہ مسئلہ میں بار بار بتا چکا ہوں، مزدور کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اللہ نے یہ عرش پہ بیٹھ کے قانون بنایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون ہے۔ مفتی چاہے اے سی میں بیٹھے، گدے پہ بیٹھے، ٹھیک ہے، وہ اپنی طرف سے مزدور کو رعایت، کیونکہ روزہ مزدور مفتی صاحب کے لیے نہیں رکھ رہا، کس کے لیے رکھ رہا ہے؟ تو لوگوں کے اوٹ پٹانگ کمنٹس ہوتے ہیں، بولو بھائی نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روح کو نہیں سمجھتے کہ مزدور چاہے کتنی سخت ٹینشن میں ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت، بولو بھائی نہیں ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ ناممکن ہے نا اس کے لیے تو رکھنا، اتنی گرمی میں جو کدال چلا رہا ہے وہ تو 1 گھنٹے میں بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کوشش کرے کہ دن کے وقت میں ایسا محنت مزدوری والا کام نہ کرے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو چھٹیاں لے لے رمضان میں۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ چھٹیاں لے کے دہاڑی نہیں بنے گی، گھر میں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے، تو پھر وہ روزہ رکھے گا۔ اور اگر ایسی کنڈیشن اس کی روزے کے دوران ہوتی ہے کہ بے ہوش ہونے لگتا ہے یا چکر آنے لگتے ہیں، بیمار ہونے لگتا ہے، تو پھر بیمار آدمی کو روزہ توڑنے کی، بولو بھائی، اجازت۔ بے شک روزانہ توڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہاں بھی اللہ کے حکم کو فالو کر رہا ہے اور توڑنے میں بھی کس کے حکم کو؟
کیونکہ بیمار آدمی ہو اور جان پہ بن جائے تو صرف توڑنا جائز نہیں ہے بلکہ توڑنا واجب ہے، کیونکہ جان بچانا پہلے فرض ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جب ان کی موت کا وقت آیا رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہم موت کے ڈر سے رو رہے ہیں، فرمایا نہیں، گرمیوں میں جو اللہ کے لیے روزے رکھتا تھا اور پیاس کی شدت سے جو زبان خشک ہوتی تھی اس میں جو مزہ آتا تھا وہ مزے اب ختم ہو رہے ہیں۔ متنبی نے کیا پیاری بات کی ہے، عدل العوادل حول قلب الطائہ۔ مجھے یاد دلانا ہے، روزے کے کفارہ بھی بیان کروں گا، یہ جو توڑ دیتے ہیں نا ان کو سزا کیا ہے دنیا میں اس کی۔ عدل العوادل حول قلب الطائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے اور محبوب کی محبت میرے دل کے سیاہ نقطے میں ہے۔ تو اللہ کی محبت کا عشق اگر دل میں پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو انسان پھر لوگوں کی ملامت اور اپنے نفس کی ملامت ان چیزوں سے۔ اسی طرح یاد رکھو ایک اور مسئلہ ہے، مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل اس صورت میں ہے جب مسافر کو روزہ رکھنا مشکل ہو۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے جب سفر میں روزہ رکھنا آپ کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنا مشکل نہیں ہے، جیسے کہ آج کل اکثر مشکل نہیں ہوتا، جہازوں کا، ٹرین کا، بسوں کا سفر ہے، بڑے آرام سے رکھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اور اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، یہ اس صورت میں ہے جب سحری کا وقت سفر کے دوران آ جائے۔